السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ لازم بہت ہے نسبت سرکار کائنات، لازم بہت ہے نسبت سرکار کائنات، حب نبی نہیں ہے تو جینا فضول ہے۔ سنت کو چھوڑ کر جو چلے شاہ دین کی، سنت کو چھوڑ کر جو چلے شاہ دین کی، کب ایسے آدمی کی عبادت قبول ہے۔ ان اشعار کے ساتھ مخلص ملت حضرت مولانا الحاج سید محمد نور اللہ قنمری صاحب قبلہ اہل پنڈیال کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین وعلى آلهم الطیبین الطاہرین واصحابهم الراشدین الہادین من یومنا هذا الى یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا الی آخرہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لمکارم الاخلاق، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر السبیل، او کما قال علیہ الصلاة والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ زیر نگرانی ضیاء ملت حضرت مولانا الحاج ابو ریحان سید مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب قبلہ مدذل العالی، مولوی کامل جامع نظامیہ، نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل ریاست تلنگانہ اور سرپرست اعلیٰ ادارہ اماد ملت و بانی مدرسہ عرفان العلوم احاطہ جامع مسجد منوریہ، اور برادرم حضرت سید محمد فصیح اللہ میاں صاحب منوری اور دیگر مقررین کرام، مرشدین، فقراء اعظام اور ادارے اماد ملت کے مخلصین، خدمت گزاران یا محبت سے ادارے اماد ملت کی جو پروان میں کوشش کر رہے ہیں، حضاران محفل، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جلسے میلاد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے لیے یہ روح کی غذا کا کام کرتی ہے، اور اس میں جو کہنے والے اللہ کے بندے جو کہتے ہیں سیرت رسول پر، محبت رسول پر، اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کے آیتوں کو وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اگر ہم وہ سنتے ہیں تو گویا کہ ہماری اصلاح ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے ہفتے میں ایک بار جمعہ کو ہم جمع ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اگلے مہینوں میں آئے جیسے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شب معراج، شب برات، شب قدر، پھر عید الفطر کی رات،
پھر عید الاضحیٰ کی شب، یہ تمام راتوں میں جس طریقے سے آدمی کو ایک الگ خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک نئی امنگ پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ جلسے، یہ جلسوں میں بیٹھنا، سماعت کرنا، اسی طریقے سے ہم کو انہیں ترقی ہوتی ہے اور روح کو غذا ملتی ہے۔ آئیے حاضرین محترم، آپ اور ہم اپنے جیب کے فون کو، جو چاہے وہ ہزاروں کا فون ہو یا چھوٹا سا فون ہو، موبائل فون ہو، کو ہم ریچارج کرتے ہیں مہینے میں ایک بار۔ پیسے اگر ہو تو بات کر سکتے ہیں، ان کمنگ آؤٹ گوئنگ۔ اسی طریقے سے اگر وہ فون کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے، ہزاروں کا فون، اس کو چارجنگ کیا جاتا ہے اور 100% تک چارجنگ لیتے ہیں اور وہ چارجنگ میں ہم بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جلسہ نبوی ہو یا خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام ہو، ہمارے لیے گویا کہ چارجنگ کا اثر دے رہے ہیں، ہماری زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے ہمارے اندر چارج کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ بہت اچھا موقع ہے۔ مختصر بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں محمد کا نام 4 جگہ آیا ہے، اور قرآن پاک میں آپ کے صفات، آپ کی عظمت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ کئی آیتوں کے ابتدائی جملے ہیں، جیسے کہ یاسین، طٰہٰ، حامیم، صاد، نون۔ اس طریقے سے جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آئیے تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے مختصر یہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے ہیں، تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہمارے تنہائی زندگی، مجموعی زندگی، گھریلو زندگی، کاروبار کی زندگی، ازدواجی زندگی اور دوسرے محافلوں میں جو زندگی ہے، ہم کو اللہ کے حبیب تاجدار حرم مکی و مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈل بنا کر ان کے طریقوں پر چلنا چاہیے۔ ہم تقریر سننا چاہیے، عشق میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ بعمل مقبول بے عمل مردود، جس طریقے سے خلیفۃ اللہ امام حمام نے فرمایا۔ اور تصدیق بندہ عمل است، عمل کی ہی ضرورت ہے۔ اگر بندہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بات کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پابند تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک یہودی ایک جگہ آپ کو ٹھہرا دیتا ہے، تفصیل بہت ہے، مختصر یہ کہ وہاں پر آپ رکتے ہیں، وہ یہودی آنے میں تاخیر کر دیتا ہے، آپ وہاں سے نہیں جاتے، کیونکہ یہ حدیث بھی ہے، العدۃ دین، وعدہ کرنا بھی قرض کے جیسا ہے۔ جب انسان قرض لیتا تو ادا کرنا چاہیے۔ قرض داروں کے قرض لے کر ہم چلے جائیں، معافی مانگ لیں۔ ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے جو مقروض آدمی کا، اللہ ہمیں بچائے۔ تو برکہ آپ وہیں رکتے ہیں، 2 دن 3 دن ہو جاتے ہیں، جب وہ یہودی ادھر سے گزرتا ہے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ وعدہ ہم نبھانا چاہیے۔ خلیفۃ اللہ مہدی مراد اللہ بھی کئی ایسے مواقع میں آپ نے وعدے کو نبھایا ہے۔ آج ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے اندر فعفو واصفحوا کا مادہ ہونا چاہیے، ہم معاف کر دینے کی صفت ہمارے اندر چاہیے، جیسے کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے معافی کے بعد جو ترقی دیا ہے، ہم بھی اگر معاف کریں گے ظالموں کو یا ظلم کرنے والوں کو، ان کا بدلہ تو اللہ دینے والا ہے، لیکن جب ہم جھک کر ان سے معافی مانگتے ہیں یا ان سے مل جاتے ہیں تو اللہ کے نبی تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تمہاری عزت جاتی ہے ملنے سے، جھکنے سے، پہل کرنے سے، تو میں تمہاری عزت دلاؤں گا۔ ساتھیوں، میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ کئی ایسے اعمال ہیں، اخلاق ہیں. آپ نے فرمایا دنیا میں رہو اس طریقے سے جیسے کہ تم ایک مسافر رہتے ہو. کن فی الدنیا کانک غریب اور عابر السبیل. ہم اس طریقے سے رہنا چاہیے دنیا میں کہ گویا کہ مسافر ہیں. کب اپنے اس مقام کو چھوڑ کر اصلی مقام کو جانا ہے. تو میرے بھائی آج ہمارے اندر عمل کا فقدان ہے. میں معافی چاہتا ہوں آپ تمام حضرات سے، لیکن دل میں خیال آیا ہے کہ میں زیادہ کو تقریر نہیں کروں گا، اور یہ چند بات میں میری بھی اصلاح ہے. آپ انشاءاللہ آپ بھی اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب کی اصلاح ہوگی. آج ہم قول و فعل کے کہاں تک پاسبان ہیں، کہاں تک ہم خدمت کر رہے ہیں؟ ہماری عبادت کی زندگی کیا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھ لیے تو گویا کہ ہم کچھ اور کر لیے سمجھتے ہیں، اور کئی ایسے اللہ کے بندے نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟ نماز ہمارے لیے اصلاح ہے، ہماری زندگی میں ترقی ہے، اور وہی نماز کام آئے گی جب ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں نمازوں میں. یہ درود انشاءاللہ ایک دن کام آئے گا اور نبی کی شفاعت ہوگی. سامعین محترم، آج میں دیکھتا ہوں نمازوں میں بہت کم آتے ہیں. نماز ریڑھ کی ہڈی ہے، کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہے. سانس ہے، سانس ہے تو زندگی ہے، نہیں تو مر جاتا ہے. جب روح نکل جائے تو اس کا نام بھی نہیں لیتے، ڈیڈ باڈی میں شمار کرتے ہیں. کہا جاتا جنازہ کب تیار ہوگا، نماز جنازہ کب ہے، اس کا نام نہیں لیتے. چینج ہو جاتا ہے، اس کی روح نکل گئے. وہ روح کی اصلاح ہم قرآن کے 30 پاروں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، خلیفۃ اللہ مہدی مراد اللہ کے عمل سے اپنی اصلاح، اپنی زندگی کو سدھارنا چاہیے. میرے بھائیوں، یہ گزشتہ مہینہ گزر رہا ہے میلاد النبی. آپ بھی دیکھے ہیں، بڑے لوگ تو بڑے ہیں ماشاءاللہ، چھوٹے بچوں کو تو ان کو کیا شعور ہے، لیکن نمازوں کو چھوڑ کر آج ایسے جلوس نکلتے ہیں. معاف کرنا، میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن غور کرنے سے، کیونکہ اگر ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ میرا چہرہ بھی درست ہو جائے گا. جلوس نکالتے خوشی ہے، پہلے جلوس نہیں نکالتے تھے، خیر نکال رہے، نکالے. نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، چیخ و پکار نہ، گاڑیوں کو ریس کرنا. آپ یہ ویڈیو میں بھی دیکھتے ہیں، لے لیتے ہیں ہر جگہ ویڈیو ویڈیو ویڈیو. کرے اللہ کے نام پر دو ویڈیو، دکھاوا کہاں سے میرے بھائی؟ خلیفۃ اللہ نے فرمایا یہ ہاتھ سے دے تو یہ ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا. آج ہمارے اندر کیا ہے؟ کچھ للہ کھلائے، عام بات کہہ رہا ہوں میں، لیکن وہ صحیح طریقہ نہیں. ہم مہدویوں کے لیے خاص کر نبوت کو ماننے والے بھی دکھاوا نہیں کرتے. نبی نے فرمایا تم ایسا کرو پھر اس کو یاد نہ کرو، بھول جاؤ. آج اور ایسے ایسے گویا کہ نوشا بن رہے ہیں، گلپوشیاں کر رہے ہیں، ہزار یعنی سووں کے پیسے ویسٹ ہو رہے ہیں. غیر قوم بھی ڈال رہا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ملا رہے ہیں. ادھر نماز کا وقت جا رہا ہے، چیخ و پکار، شور و غل. یہ ہے ہماری مہدویت. میرے بھائی، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت کیا آپ سمجھیے. ہو سکتا ہے میرے میں بھی کچھ خامی ہوگی، لیکن نہیں، آپ کیجئے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی یہ جہنم. یہ خاک کی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بلکہ کئی ایسے حالات ہیں، شادیوں میں بھی دیکھیے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. کیا میں مسلمان ہوں یا مومن ہوں یا مہدوی ہوں، یا میں پردہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. شادیوں میں بھی کیا ہے، کس طریقے ہم اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں. یہ ایسا ہمارا عمل نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، ساتھیوں سے، میرے بچوں سے، میرے بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ میرے بھائی مرشد کا حکم مانتے ہوئے مرشد کے طریقوں پر چلیے. یہی مرشد ہم کو سلسلہ پہنچانے والے ہیں، اینڈنگ تک پہنچانے والے ہیں. اور ان کو چھوڑ کر یا سامنے کام پیچھے کام، دکھانے کے دانت اور چبانے کے دانت اور، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور مسجدوں میں نکاح کرتے ہیں، اب کیجئے، بہت اچھا ہے. اس کے بعد کیا ہے، نکاح میں سہرا بنتے نہیں. خیر سہرا بننا مباح ہے، بنو یا نہ بنو بات کی بات ہے، لیکن سہرا بنتے نہیں. جب نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، لیکن جب وہاں جاتے ہیں سہرا بن کے جاتے ہیں. یہ سوچئے، آج ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے. کیوں مردہ ہو گیا ہے؟ اس کو ہم روشنی نہیں دے رہے ہیں، چارج نہیں کر رہے ہیں، توبہ استغفار نہیں کر رہے ہیں، غیروں کی چیزیں دیکھ کر اب زندگی گزار رہے ہیں. کئی ایسے چیزیں میرے بھائی، مختصر یہ کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں.
آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے ہم اصلاحی پہلو پہ غور کرنا چاہیے، چاہے مسجدوں میں ہو، سنتوں کی پابندی ہو، دعائیں کرنا چاہیے، اور مسجدوں پکار نہیں ہونا چاہیے، اور کئی ایسے اللہ کے بندوں کو معاف کرنا میرے بھائی، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ نور اللہ میں کیا ہم کو نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت نہیں، اس میں میرا بھی فائدہ ہے۔ بہت سارے لوگ عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد سجدہ کر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو مطلب یہ تعلیم ہم لینا چاہیے، بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے بیانات اپنی جگہ ہیں، قرآن کے تفاسیر، آیتوں کی تفسیریں بہت ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ کئی لوگوں کو سمجھایا۔ اور ایک بات، چاہے وہ مسجد منوریہ ہو، چاہے بابا نگر کی مسجدیں ہوں، دو دیکھا ہوں میں، اور دوسرے مساجد بھی، جمعہ کی فرض نماز ہوتے ہی اب ایسے بھاگتے ہیں، اللہ ہمیں بچائے، کہ گویا کہ وہاں مچھلی جل رہی ہے، آگ میں مچھلی ڈالے تو پلٹانے جاتے نا، مثال بولتے ہیں، گویا کہ ایسا فرض نماز ہوتے ایسا نکلتے ہیں، چپلا پہن کے آوازیں آتے ہیں، وہ بڑوں کا دیکھ کر بچے بھی چلے جاتے ہیں۔ کہ سنت لازم نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب تاجدار حرم مکی و مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سنت نہیں پڑھے؟ 4 رکعت 2 رکعت لازم و ملزوم چیز ہے۔ فرائض میں اگر کمی ہو جائے تو انشاءاللہ سنتوں سے اللہ تعالیٰ پر کرے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سنت پڑھتے نہیں، ہو گیا بس جمعہ ختم ہو گیا، بال جھڑک دیے، پانی نکل گیا بالوں سے، چلو نکل گئے، جب آگے جاتے ہیں اسی طریقے تو سنت کون پڑھے گا؟ سنت نبی سے محبت کہا ہے، نبی کا ہر عمل ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کا چلنا پھرنا اور آپ کے عمل جو بھی ہیں، آپ کا طریقہ ہمارے اندر آ جائے تو میرے بھائی انشاءاللہ ہم کو کوئی نقصان دینے والا نہیں، کوئی ہماری کامیابی ہے، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ چند باتوں سے میں معذورات جو پیش کیا ہوں یا جو بھی ہے، اب غور کیجئے میرے بھائیو، چاہے وہ محفل میں ہو یا کمیٹیوں میں ہو، جو بھی ہو، یہ اصلاحی پہلو ہے، میں بھی عمل کرنا، میں بھی صحیح طریقہ کرنا، کچھ کمی بیشی ہو تو میرے بھی ہوگی، میں بھی انشاءاللہ اصلاح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مجھے یہ موقع پر یہی باتیں اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈالا ہے جو میں آپ کو سنا دیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں قرآن پر، آیتوں پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا قول و فعل، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کا رہن و سہن، سب کچھ ہمارے اندر، ہماری زندگیوں میں لائے، اور خلیفۃ اللہ مہدی مراد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر بھی چلتے ہوئے، وہی طریقہ ہے مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ۔ تو گویا کہ دونوں اوقات کی پابندی تو بھی کرتے رہیں، ذکر و اذکار میں اپنی زبان کو تر رکھیں، انشاءاللہ دل کی بیٹری ہمیشہ آن رہے گی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ